اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ البیوع درس نمبر 47، عنوان نمبر 108، الحقوق العرفیہ۔ والنوع الثانی من الحقوق هي ما يمكن أن تسمى الحقوق العرفية، ونقصد بذلك الحقوق المشروعة التي ثبتت لأصحابها بحكم العرف والعادة، وإنها حقوق مشروعة من حيث إن الشريعة الإسلامية أقرتها عن طريق إقرارها للعرف والتعامل، ولكن مأخذها الأصيل هو العرف دون الشرع، وذلك مثل حق المرور في الطريق وحق الشرب وحق التسييل وما إلى ذلك۔ حقوق عرفیہ، حقوق کی دوسری قسم کا نام حقوق عرفیہ رکھا جا سکتا ہے، اور ہمارا مقصد اس سے وہ حقوق مشروعہ ہیں جو اصحاب حقوق کے لیے عرف و عادت کے حکم سے ثابت ہوئے ہیں، اور یہ اس حیثیت سے حقوق مشروعہ ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے عرف و تعامل کو قرار دینے کے طریقے سے ان کو مانا ہے، لیکن ان کا ماخذ اصلی عرف ہے، شریعت نہیں۔ مثلا راستے میں گزرنے کا حق، پانی کا حق، نالے کا حق وغیرہ۔ حقوق کے متعلق ماقبل میں بھی کچھ باتیں آئی تھی، اس میں آیا تھا کہ کچھ حقوق وہ ہیں جو شریعت کے کہنے سے ثابت ہوئے، شریعت کے احکام سے ثابت ہوئے، نص سے ثابت ہوئے، قرآن کریم کی کوئی آیت سے یا کسی حدیث سے ثابت ہوئے یا اجماع سے ثابت ہوئے، اور اب کچھ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو عرف اور تعامل اور لوگوں کی عادت کے اعتبار سے ثابت ہوئے، ان کے متعلق تفصیل کر رہے ہیں۔ پھر ان حقوق کی چند قسمیں ہیں۔ وہ منافع جو عیان سے وابستہ ہیں۔ اول وہ حقوق جو عیان سے وابستہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان منافع سے استفادے کا حق جو مادی عیان سے وابستہ ہیں۔ اب اگر انتفاع ایک معین مدت کے لیے ہے تو اس کا عوض لینا کرائے کے طریقے سے مشروع ہے، اور اس پر کرائے کے احکام جاری ہوں گے، جیسے معین مدت کے لیے گھر کی رہائش سے فائدہ اٹھانا، اور اگر مالک یہ منفعت ہمیشہ ہمیش کے لیے دوسرے کی جانب منتقل کر دے تو یہی اس منفعت کی بے ہے، اور اسے فقہاء حنفیہ نے حقوق مجردہ کی بے کے نام سے بھی ذکر کیا ہے، اور ہم ابتدائے بحث میں یہ لکھ چکے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ منافع معبدہ کی بے کو بے کی تعریف میں داخل کرتے ہیں، لہذا ان حضرات کے نزدیک اس بے کے جواز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے ان حضرات کے نزدیک حق مرور کی بے، دیوار پر لکڑی رکھنے کے حق کی بے، چھت پر تعمیر کے حق کی بے، جسے کبھی حق تعلی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جائز ہے۔ حنفیہ نے مال کو اعیان تک محدود رکھا ہے، منافع اور حقوق کو مال میں داخل نہیں کیا ہے، لیکن مشائخ حنفیہ نے اعیان سے وابستہ حقوق کو مال کے ساتھ ملا دیا ہے، جیسے کسی معین زمین میں گزرنے کا حق۔ حنفیہ کے قول مختار کے اعتبار سے اس کی بے جائز ہے، اور حق تعلی کی بے کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ متعلق ہے اس فضا سے جو عین مال نہیں ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ حق تعلی اب لوگوں کے تعامل میں آ چکا ہے، اس لیے ائمہ ثلاثہ کا قول اختیار کرنا اولا ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ حق شرب کے بارے میں اقوال مشائخ مختلف ہیں، بعضوں نے حق مجرد ہونے کی وجہ سے اس کی اجازت دی ہے، اور بعضوں نے حق مجرد ہونے کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور بعضوں نے حکم عرف کی وجہ سے اس کی اجازت دی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض حقوق اور منافع کو اموال میں داخل کرنے میں عرف کا بھی ایک کردار ہے۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالیت تمام لوگوں یا بعض لوگوں کے مال ماننے سے ثابت ہوتی ہے، اور متقوم ہونا اس سے، اور شرعاً انتفاع جائز ہونے سے ثابت ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ حقوق جو عرف کی وجہ سے، تعامل کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کسی راستے سے گزرنے کا حق، کسی عین سے استفادہ کرنے کا حق، فائدہ اٹھانے کا حق، جیسے مکان ہے، اب ایک آدمی اپنا مکان کسی دوسرے کو رہنے کے لیے دے،
منفعت کے لیے دے کہ آپ اس جو مکان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دکان ہے آپ اس دکان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بدلے آپ مجھے کچھ روپیے دیں گے۔ تو اب ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کو کچھ وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے دیا جائے، تو اس کو تو ہم کرائے پر کہتے ہیں، ہماری زبان کے اندر بھاڑے پر دینا کہتے ہیں، رینٹ پر دینا کہتے ہیں، کہ بھئی دکان ہے وہ 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 11 مہینے کے ایگریمنٹ پر اس طریقے سے کرائے پر دی جاتی ہے، تو کرائے کا معاملہ تو جائز ہے۔ لیکن بعض مرتبہ اس منفعت کو، اس فائدے کو ہمیشہ کے لیے فروخت کر دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے دے دیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی گھر کی بے اس طرح کریں کہ گھر نہ بیچے، بلکہ یوں کہیں کہ آپ کو اس گھر میں رہنے کا حق ہمیشہ کے لیے ہے۔ کرائے میں تو 11 مہینہ، سال، 2 سال کچھ مدت ہوتی ہے، اس میں مدت نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے حقوق کی بے، حقوق مجردہ کی بے۔ تو ائمہ ثلاثہ کے یہاں تو منافع معبدہ جو ہوں، جو مستقل یعنی ہمیشہ کے لیے منفعت کو بیچا جائے، تو ائمہ ثلاثہ تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ البتہ حنفیہ کے یہاں اس کی بے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حنفیہ کے یہاں بے میں شرط ہے کہ وہ سامان ہو، عین ہو، وہ مال ہو، اور حقوق جو ہیں وہ مال نہیں ہیں۔ لیکن وہ حقوق جو مال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو حنفیہ نے بھی ایسے حقوق کو مال کے ساتھ شامل کر کے ان کی بے کرنے کی اجازت دی ہے۔ جیسے راستے سے گزرنے کا حق ہے، تو حنفیہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔ ایک ہے حق تعلی، یہ ہوتا ہے کہ بھئی خالی جگہ دی جا رہی ہے، جیسے نیچے کا منزلہ بنا ہوا ہے، اوپر کا منزلہ نہیں بنا ہے۔ اب ایک آدمی کسی کو اپنے اوپر کا منزلہ دے کہ آپ اس پر اپنے تعمیر سے، اپنے خرچ سے مکان بنا سکتے ہو، تو اس نے بیچا کیا؟ اس نے بیچا عمارت بنانے کا حق، اس کو کہتے ہیں حق تعلی۔ تو یہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے حنفیہ کے ہاں، اس لیے کہ حق تعلی فضا سے جڑا ہوا ہے، ہوا سے، وہاں کوئی سامان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس کا وجود ہو، جس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہو، بلکہ حق تعلی فضا کے ساتھ جڑا ہے، اور فضا چونکہ مال نہیں ہے اس لیے حق تعلی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ حق شرب کہتے ہیں پانی کی باری کا حق، کہ بھئی کچھ لوگ ایک جگہ میں مشترک ہو، سب کا پانی ایک ہی جگہ سے آتا ہو، تو سب پانی لینے کے اندر مشترک ہوتے ہیں، پانی کی سب کی باری ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی باری کا حق کسی اور کو بیچے تو حق شرب بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے اجازت دی ہے اور بعض نے اجازت نہیں دی ہے۔ جس نے اجازت دی ہے اس نے عرف کو سامنے رکھ کر دی ہے، اور جس نے اجازت نہیں دی ہے اس نے حقوق کو سامنے رکھ کر اجازت نہیں دی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حنفیہ کے یہاں وہ حقوق جو آیان سے جڑے ہوئے ہوں، سامان سے جڑے ہوئے ہوں، ایسے حقوق کو بیچنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ عام جو حقوق ہوتے ہیں، جو صرف حقوق ہوتے ہیں جن کے ساتھ سامان وابستہ نہ ہو، ایسے حقوق کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں حق الاسبقیتی، والثاني حق الأسبقية وهو عبارة عن حق التملك أو الاختصاص الذي يحصل للإنسان بسبب سبق يده إلى شيء مباح مثل حق التملك بإحياء الأرض. وقد أجمع الفقهاء على أن الأرض المواتة لا يملكها الإنسان إلا بالإحياء، وأما التحجير فلا يثبت به الملك وإنما يثبت به الاختصاص، وحق التملك بالإحياء۔ دوسرا حق حق اسبقیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا قبضہ کسی مباح اور جائز چیز پر پہلے ہو جائے، تو اس کی وجہ سے انسان کو اس کے مالک بننے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی زمین کو قابل کاشت بنانے کی وجہ سے حق تملک، فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ مردہ زمین کو قابل کاشت بنا کر ہی انسان اس کا مالک بنتا ہے۔ جہاں تک حد بندی اور چہار دیواری لگانے کی بات ہے، سو اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اس سے تو صرف اختصاص ثابت ہوتا ہے۔ اور تملک کا حق تو احیاء یعنی قابل کاشت بنانے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص کسی زمین میں چہار دیواری کر دے، حد بندی کر دے، تو وہ اس کے احیاء کا زیادہ حقدار ہے۔ اس حق کی بے کے جواز کے سلسلے میں فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کے اقوال مختلف ہیں، اور دونوں ہی مذہبوں میں مختار اور راجح عدم جواز ہیں۔
لیکن حنابلہ میں سے بہوتی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگرچہ بے کے طریقے سے اس کا عوض لینا جائز نہیں ہے، لیکن دستبرداری اور صلح عن الحق کے طریق سے جائز ہے۔ اسی طرح جو شخص مسجد میں کسی جگہ میں پہلے پہنچ جائے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے، اور اسے یہ اختیار ہے کہ دوسرے کو ترجیح دے کر وہ جگہ اسے پیش کر دے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس جگہ کو بیچیں۔ ہاں، بہوتی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عوض کے ذریعے اس سے دستبردار ہونا جائز ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں مجھے اس حق کی بیع کا حکم صراحتاً تو نہیں ملا، لیکن ان کے قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی یہ معاملہ جائز نہیں۔ یہ حقوق میں سے ایک حق بیان کیا، حق اسبقیت۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں شریعت نے پہلے آنے والے کو حق دیا ہے کہ جو اس کام میں پہلے آ گیا وہ چیز اس کی کہلائے گی۔ جیسے شریعت اسلامیہ کا ایک اہم اصول زمینوں کے تعلق سے ہے کہ جو زمینیں بنجر ہوں، جس کو مردہ کہا جاتا ہے، جس میں کاشت نہیں ہوتی، کوئی پیداوار نہیں ہوتی ہے، گھاس پھوس ہے، ایسی وہ رکھی ہوئی ہے اور وہ کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے، تب اگر کوئی آدمی جا کر کے اس کو قابل کاشت بنا لے، اس کے اندر کھیتی شروع کر دے، اس کے بنجرپن کو ختم کر دے، تو شریعت اس کو مالک تصور کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ وہ اس قابل کاشت بنانے سے اس کا مالک بن گیا۔ مالک بننے سے پہلے ایک کام ہوتا ہے حد بندی کا، اس کو کاٹن کرنے کا، کہ بھئی آزو بازو سے اس میں کاٹن کر دیا، اس کی دیواریں کھڑی کر دی، یا پترے لگا دیے، یا کچھ اور کر دیا، تو یہ لگانے سے اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں اس کا اختصاص ثابت ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اس زمین کو کاشتکار بنانے کا، احیاء کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے۔ مثال کے طور پہ کسی دارالاسلام میں جنگل کے اندر کوئی زمین ہے، اب میں وہاں جاتا ہوں اور کسی زمین کے حصے کا احاطہ کرتا ہوں اور اس کی حد بندی کر کے میں تار لگا دیتا ہوں، یا اگر پترا لگا دیتا ہوں یا اینٹ لگا دیتا ہوں، تو اتنے حصے کا میں مالک تو نہیں بنا، لیکن اتنے حصے میں میری خصوصیت ہو گئی، میرا ایک حق لگ گیا کہ دوسرے حضرات اگر وہاں پر آئیں گے کاش کرنے کے لیے، اس کا احیاء کرنے کے لیے، تو ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوں گا، اس لیے کہ میں پہلے پہنچا۔ اب اگر میں اس حق کو بیچنا چاہوں کہ کوئی اور آدمی کو میں دے دوں کہ بھئی یہ حق تو میرا ہے لیکن تم اتنا روپیہ مجھے دے دو تو تم کو یہ حق اسبقیت میں دے دیتا ہوں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو حنفیہ اور مالکیہ کا تو بعد میں بتلا رہے ہیں حضرت، شافعیہ اور حنابلہ کے متعلق بتلایا کہ ان کے یہاں راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ البتہ حنابلہ میں سے بہوتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صلح کے طور پہ اگر اس سے کوئی رقم لے تو رقم لینا جائز ہے۔ مسجد جو ہے وہ عام جگہ ہے، وقف کی جگہ ہے، ہر مسلمان کا حق اس سے وابستہ ہے۔ اب جو مسلمان مسجد میں پہلے پہنچ گیا اور کسی جگہ وہ بیٹھ گیا تو اب اس جگہ کا وہ آدمی زیادہ حقدار ہے۔ کوئی دوسرا آدمی بھلے وہ روزانہ وہاں نماز پڑھتا ہو، وہ آ کر کے اس کو اس جگہ سے اٹھا نہیں سکتا ہے۔ تو اب یہ بھی جو حق ہے یہ حق اسبقیت ہے۔ اب ایک آدمی امام کے بازو میں جو ہے پہلی صف میں آ کر کے بیٹھ گیا، اس کا حق اس سے وابستہ ہو گیا، تو اب اگر وہ یہ حق کسی اور کو بیچنا چاہے کہ بھائی تم 100 روپے لے لو، 100 روپے مجھے دے دو اور میری جگہ پر آ جاؤ، میں اپنی جگہ تم کو دیتا ہوں، تو اس طریقے سے بیچنا جائز نہیں ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اور مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کا حکم صراحتاً نہیں ملا حق اسبقیت کا، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ حنفیہ تو حقوق مجردہ ہی کی بے کے قائل نہیں ہیں، تو وہ ان چیزوں کے اندر بے کے بھی جواز کے قائل نہیں ہیں اور صلح کے بھی جواز کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ حنابلہ مسجد والے معاملے میں بھی صلح کے طور پر اگر کوئی آدمی رقم لے تو اس کی جواز کے قائل ہیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں حق انشاء العقد او ابقائه، والثالث حق انشاء العقد او ابقائه، والمراد بذلك حق انشاء عقد مع آخر او ابقائه مثل خلو الدور والحوانيت، فإنه حق لإنشاء عقد الإجارة مع صاحب البقعة او ابقائه في المستقبل۔ عقد انجام دینے یا اس کو باقی رکھنے کا حق۔ تیسرا عقد کو انجام دینے یا اس کو باقی رکھنے کا حق ہے۔
اس سے مراد ہے کسی دوسرے کے ساتھ عقد انجام دینے یا اس کو باقی رکھنے کا حق، مثلا گھروں اور دکانوں کی پگڑی، کیونکہ یہ مالک زمین کے ساتھ عقد اجارہ انجام دینے یا مستقبل میں عقد اجارہ کو باقی رکھنے کا حق ہے، اور مثلا شاہی یا وقفی عہدوں کا حق، اس لیے کہ یہ ایک حق ہے حکومت یا وقف کے متولی کے ساتھ عقد اجارہ باقی رکھنے کا۔ مذاہب فقہیہ اس پر متفق ہیں کہ اس حق کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن بہت سے حنفی، شافعی اور حنبلی فقہا نے کسی عوض کے بدلے ان حقوق سے دستبردار ہونے کی اجازت دی ہے۔ ایک تیسری شکل یہاں بتلائی جا رہی حقوق کی کہ کسی اور کے ساتھ معاملہ کرنے کا حق، یہ بھی ایک حق ہوتا ہے کہ بھئی جیسے دکان یا مکان کی پگڑی ہے، ایک لمبی مدت تک کے لیے کسی آدمی نے کوئی چیز کرائے پر لے لی، تو ظاہر ہے کہ اب وہ مالک مکان جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کرائے کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے، دے نہیں سکتا ہے، تو اب یہ آدمی کا یہ جو حق ہے کہ کسی اور کو وہ مالک جو ہے عقد نہیں کر سکتا، اس حق کو وہ کسی اور کو بیچے یا مالک ہی کو بیچے کہ بھئی تم اتنے روپے مجھے دو پگڑی میں، تو تم اس پگڑی کو اب کسی اور کے ہاتھ جو ہے فروخت کر سکتے ہو یا اس کے ساتھ اجارہ اور کرایہ کا معاملہ کر سکتے ہو، تو اس کی اجازت عام مذاہب کے اندر نہیں دی ہے، البتہ بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے۔ دستبرداری اور بیع کے مابین فرق۔ کسی عوض کے بدلے دستبردار ہونے اور بیع کے درمیان فرق یہ ہے کہ بیع جس چیز کا بائع مالک تھا اس کو مشتری کی جانب منتقل کر دیتی ہے، اور دستبرداری جس کے لیے دستبرداری کی گئی ہے اس کی جانب ملکیت کو منتقل نہیں کرتی، بس اتنا ہے کہ دستبرداری کرنے والا اپنا حق ساقط کر دیتا ہے، اور جس کے لیے دستبرداری کی گئی ہے اس کے حق میں اس کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ دستبرداری کرنے والے کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوگی۔ امام قرافی نے قاعدۃ النقل اور قاعدۃ الاسقاط کے درمیان اس فرق کو واضح فرمایا ہے۔ اب یہ ایک موٹی جو اصولی بات ہے اس کو بتلا رہے ہیں کہ بار بار ایک چیز آئی کہ بیچ نہیں سکتے ہیں لیکن صلح کر سکتے ہیں، دستبرداری کر سکتے ہیں، تو آخر دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ بیع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا میں مالک ہوں، جب میں اس کو کسی اور کو بیچوں گا تو ملکیت اس کی ہو جائے گی، وہ منتقل ہو جائے ملکیت منتقل ہو جائے گی، اور اب اس چیز کا مالک وہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ زید نے اپنی کتاب خالد کو بیچی، تو پہلے کتاب کی ملکیت زید کی تھی، اور اب اس بیچنے کی وجہ سے یہ چیز خالد کی بن گئی، یہ کتاب خالد کی ہو گئی، تو بیع کے ذریعے سے ملکیت منتقل ہو جاتی ہے۔ اور دستبرداری میں ملکیت منتقل نہیں ہوتی ہے۔ دستبرداری میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دستبردار ہو رہا ہے وہ صرف اپنا حق ختم کرتا ہے، کس کا حق ثابت ہو رہا ہے کس کا حق ثابت نہیں ہو رہا ہے، دستبرداری کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی مکان سے میں دستبردار ہو جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس مکان میں اپنا دعویٰ نہیں کروں گا، اس مکان کے متعلق میں اب کوئی بات نہیں کروں گا، صرف اتنی بات ہے۔ مکان کس کا ہے وہ دستبرداری سے ثابت نہیں ہوتا، دستبرداری کے ذریعے سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ بیع کے ذریعے سے ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، اور دستبرداری کے ذریعے سے ملکیت منتقل نہیں ہوتی ہے، صرف دستبرداری والے کا اپنا حق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ حقوق کی اس قسم کی بہت سی جزیات ہمارے زمانے میں عام ہو چکی ہیں، آئیے ہم یکے بعد دیگر ان میں سے اہم جزیات پر گفتگو کریں۔ واللہ سبحانہ هو الموفق للصواب۔ اب یہ دکان مکان کی جو پگڑی ہے وہ بہت عام ہے، لوگوں کے درمیان جو ہے پٹے پر لیتے ہیں 100 سال کے لیے، اور اس طرح کا پگڑی کا جو سسٹم ہے اس کے متعلق حضرت تفصیل سے کلام کر رہے ہیں۔ گھروں اور دکانوں کی پگڑی۔ آج کل بہت سے شہروں میں دستور ہے کہ کرائے پر دینے والا جب اپنی زمین یا اپنا گھر کرائے پر دیتا ہے تو وہ مستاجر کو، مستاجر یعنی جو اجرت پر لے رہا ہے، کرائے پر لے رہا ہے، تو مستاجر کو اس اجارے پر ہمیشہ کے لیے باقی رہنے کا حق کچھ پیسوں کے عوض دیتا ہے جو عقد اجارہ کے وقت لیتا ہے، پھر ماہانہ یا سالانہ کرایہ جس پر باہمی اتفاق ہو چکا ہے اس کا مطالبہ کرتا ہے۔
اس معاملے کے بعد مستاجر حق قرار کا مالک مان لیا جاتا ہے۔ اب اگر کرائے پر دینے والا اس سے وہ زمین جو کرائے پر دی ہے واپس لینا چاہے تو اسے اس کا حق حاصل نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی مقررہ عوض جس پر اس وقت فریقین راضی ہو وہ دے۔ اسی طرح اگر کوئی تیسرا شخص یہ چاہے کہ وہ زمین کرائے پر لے تو اس کے لیے یہ بات اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ مستاجر اول جو حق قرار کا مالک ہے اس کو اپنے حق سے دستبرداری کا کوئی عوض دے۔ اور بہت سے شہروں میں دستور ہے کہ یہ نیا کرایہ دار کبھی مالک کو ایک دوسری رقم حوالے کرتا ہے تاکہ مالک مستاجر اول کے بجائے اس کی جانب حق قرار منتقل ہونے کا اعتراف کر لے۔ ایسے معاملات میں حق قرار کا نام عربی زبان میں حق خلو اور اردو میں پگڑی کہلاتا ہے۔ اب یہاں 4 مسائل ایسے ہیں جن کا حکم بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک حضرت نے صرف پگڑی کی حقیقت سمجھائی کہ کہتے کس کو ہیں، حکم آگے بیان کریں گے۔ تو پگڑی کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی کسی ایک جگہ میں کرائے کا معاملہ کرتے ہیں۔ میری زمین ہے، کوئی آدمی میری زمین کچھ مدت کے لیے کرائے پر لیتا ہے، تو ایک تو اس کا منتھلی جو کرایہ طے ہوتا ہے، منتھلی رینٹ طے ہوتا ہے، وہ تو طے ہوگا۔ ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی میں آپ کو خالی نہیں کراؤں گا۔ اس خالی نہ کرانے اور ہمیشہ رہنے کے عوض میں الگ سے کچھ رقم لوں۔ جیسے مثال کے طور پر میری جو زمین ہے اگر میں کسی کو کرائے پر دیتا ہوں تو بھائی اس کا منتھلی رینٹ جو ہوگا، ماہانہ کرایہ ہوگا، وہ 5000 روپیہ ہوگا، اور میں آپ کو کبھی بھی خالی نہیں کراؤں گا، اس کا میں 1 لاکھ روپیہ لوں گا کہ آپ ہمیشہ جو ہے یہاں پر رہتے رہیں گے، آپ کرایہ ادا کرتے رہیں۔ تو یہ جو میں نے 1 لاکھ روپے جو الگ لیے اس کے ذریعے سے سامنے والے کو حق قرار حاصل ہو گیا۔ اسی کو اردو میں پگڑی کہتے ہیں، عربی میں اس کو خلو کہتے ہیں۔ اب جس آدمی نے جو جگہ کرائے پر لی ہے وہ اس جگہ کا مالک تو نہیں بنا ہے، وہ کرایہ تو ہمیشہ ادا کرے گا لیکن اسے خالی کرایا نہیں جا سکتا ہے۔ اب اگر میں اس کو اس جگہ سے خالی کرنا چاہوں تو اب مجھے صلح کرنی ہوگی، آپس میں بیٹھ کر کے بات کرنی ہوگی اور اس کو رقم دے کر کے اس کو وہاں سے ہٹانا ہوگا۔ یا اگر میں اس کو ہٹا کر کسی اور کو دینا چاہتا ہوں تو پھر ضروری ہوگا کہ اب وہ دونوں آپس میں بات چیت کر کے یا میں بیچ میں پڑھ کر کے، مطلب یہ ہے کہ اس حق قرار کے عوض میں کچھ دیں گے تب وہ اس جگہ کو خالی کرے گا۔ یہ ہو گئی پگڑی کی ساری کیفیت۔ اب اس کا پگڑی کا لین دین کرنا جائز ہے یا نہیں ہے اس کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں حضرت، اور حضرت نے فرمایا کہ اس میں 4 طرح کے مسئلے ہیں، یعنی 4 الگ الگ باتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ، کیا کرائے پر دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ کرائے پر لینے والے سے اجرت کے علاوہ کوئی مقررہ رقم مستاجر سے مانگے اس کے عوض کہ وہ ہمیشہ کے لیے کرائے پر باقی رہنے کا حق یا حق قرار اس کو دے رہا ہے؟ یعنی پہلا مسئلہ تو ہوا کہ پگڑی سسٹم جائز ہے یا نہیں ہے، کہ بھائی وہ جو کرائے کے علاوہ ہمیشہ رہنے کا جو حق دے رہا ہے کہ میں تم کو خالی نہیں کراؤں گا، اس کے بدلے تم مجھے اتنے روپے دو، اسے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، کیا کرائے پر لینے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر مالک زمین یا مکان اس سے واپس لینا چاہے تو اس سے کسی عوض کا مطالبہ کریں؟ یعنی پگڑی کا معاملہ تو ہو گیا، اب جب مالک اس کو خالی کرانا چاہتا ہے تو جس آدمی نے کرائے پر لیا وہ بدلے میں کچھ رقم لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تیسرا مسئلہ، کیا پہلے مستاجر کے لیے جائز ہے کہ نئے مستاجر سے بقا کے سلسلے میں اپنے حق سے دستبردار ہونے کا کوئی عوض مانگے؟ یعنی کوئی نیا کرایہ دار آ رہا ہے پرانے کرایہ دار والی جگہ پہ، تو اب پرانا کرایہ دار نئے کرایہ دار سے کچھ رقم مانگ سکتا ہے یا نہیں مانگ سکتا ہے؟ چوتھا مسئلہ، کیا مالک کے لیے جائز ہے کہ نئے مستاجر سے کسی عوض کا مطالبہ محض اس لیے کرے کہ مالک اس کا نیا مستاجر ہونا مان لے، جبکہ مستاجر اول ایک عوض کے بدلے جو مستاجر اول کو دے چکا ہے اس نئے مستاجر کے لیے دستبردار ہو چکا ہے؟ یعنی چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نیا کرایہ دار اور پرانے کرایہ دار کا آپس میں معاملہ سیٹل ہو گیا، ان دونوں نے آپس میں رقم کا لین دین کر کے معاملہ ختم کر دیا، پرانا کرایہ دار دستبردار ہو گیا، لیکن جو جگہ کا مالک ہے
وہ کیا دوبارہ سے نیا پگڑی سسٹم اس نئے والے سے لے سکتا ہے؟ یعنی نئے والے سے پھر یہ کچھ رقم لے تاکہ بھائی میں تمہیں خالی نہیں کراؤں گا یہ کہہ کر، تو اس کو لینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ 4 طرح کے مسئلے ہیں، اب ہر مسئلے کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ پگڑی کا پہلا مسئلہ مشہور کتابوں کے مصنفین فقہا کے کلام سے ظاہر یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تعبید کی شرط یعنی ہمیشہ رہنے کی شرط ان میں سے اکثر کے نزدیک اجارے کو باطل کر دیتی ہے۔ محیط برہانی میں یہ عبارت ہے، والتعقیت شرط جوازها ای الاجارہ والتعبید یبطلها، کہ اجارے کے جائز ہونے کی شرط مدت مقرر کرنا ہے اور ہمیشہ کے لیے کرائے پر دینا اس کو باطل کر دیتا ہے۔ زیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ اجارے کے لیے کوئی ایسی مدت مقرر کرے جب تک عام طور پر آدمی زندہ نہیں رہتا، اس لیے کہ احکام کے حق میں جو بات اکثر ہوتی ہے وہی محقق کی طرح ہوتی ہے، تو یہ معنی کے اعتبار سے تعبید ہی کی طرح ہو گیا، لہذا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ تعبید اجارے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب اگر تعبید کی شرط اجارے کو باطل کر دیتی ہے تو اس سے قرار دائم کا حق کیسے ثابت ہو سکتا ہے، اور جب حق ثابت نہیں ہوتا تو اس پر عوض لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہاں، بعض متاخرین فقہا نے شاہی اور وقفی زمینوں میں حق قرار ثابت کیا ہے، بشرطے کہ وہ اراضی معطل ہوں، بیکار پڑی ہوں اور اس کے بغیر کوئی آباد کار دستیاب نہ ہو کہ اسے اس میں حق قرار حاصل ہو، یا آباد کاری کے عوض حق قرار دے دیا جائے، یا مستاجر اس میں عمارت بنائے یا اس میں درخت لگائے، اس لیے کہ زمینیں کرائے پر دینے کے لیے ہی تیار کی گئی ہیں، اس وجہ سے قبضے والے کو دوسرے کے مقابلے میں کرائے پر لینے کا حقدار مانا گیا ہے۔ لیکن میں نے کسی کے یہاں اس بات کا جواز نہیں پایا کہ مالک کرایہ دار سے اجرت کے علاوہ حق قرار کا کوئی مستقل عوض لے، بلکہ فقہا نے تو یہ تصریح کی ہے کہ حق قرار کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ مستاجر ہمیشہ اجرت مثل ادا کرتا رہے، یہاں تک کہ اگر اجرت مثل بڑھ جائے تو اجرت بھی بڑھ جائے۔ پھر ان حضرات نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ یہ حق اس عمارت یا پودے کے تابع ہوگا جو کرایہ دار نے کرائے کی زمین میں لگایا ہے، اور یہ تصریح بھی کی ہے کہ صرف اس پر ہاتھ رکھنے سے یہ حق ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا جو پگڑی کرائے پر دینے والا اول عقد کے شروع میں لیتا ہے اس حق قرار پر منطبق نہیں ہوتی جس کی اجازت حضرات متاخرین نے وقفی اور شاہی زمینوں میں دی ہے، اور یہ بات پکی ہے کہ معاملہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے معاملہ کرنے والے سے محض معاملے میں داخل ہونے کا کوئی عوض اس رقم کے علاوہ مانگے جس کا وہ عقد کی وجہ سے مستحق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رشوت ہے۔ بعض معاصر علماء نے پگڑی کے جواز کا مسئلہ اس بنیاد پر بیان کیا ہے کہ یہ کرایہ دار سے کرائے کی زمین واپس لینے کے مالک کے حق کا عوض ہے، اور یہ عرف کی وجہ سے جائز ہے، جیسا کہ مال کے عوض عہدوں اور مناصب سے دستبرداری کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں ایک جہت سے اشکال ہے کہ فقہا نے جب اجارے میں تعبید کی شرط کو جائز نہیں کہا ہے تو گویا انہوں نے مالک کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ واپس لینے کے حق سے دستبردار ہو جائے، اور دستبرداری کا عوض لینا تبھی جائز ہو سکتا ہے جب دستبردار ہونا شرعاً جائز ہو۔ یہ پہلے مسئلے کا حضرت نے جواب دیا ہے، پہلے مسئلے کا حکم بیان کیا ہے کہ پگڑی سسٹم جائز ہے یا نہیں۔ تو حضرت نے جو بتلایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پگڑی سسٹم شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ پگڑی سسٹم میں کرائے پر چیز زمین یا دکان کو دینے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس میں رہنے کی شرط ہوتی ہے، خالی نہ کرانے کی شرط ہوتی ہے، اور جب کرائے کے اندر مدت نہ بیان کی جائے، ہمیشہ رہنے کو کہا جائے تو اجارہ ہی درست نہیں ہوتا، اجارہ ہی باطل ہو جاتا ہے۔ جب اجارہ ہی باطل ہوا تو اس کے ذریعے سے کوئی حق
وہاں کرائے پر رہنے والے کو حاصل نہیں ہوگا۔ جب حق ہی حاصل نہیں ہوا تو اس کے بدلے کوئی رقم لینا درست نہیں ہے، اور جب کوئی رقم لینا ہی درست نہیں ہے تو حضرت نے بتلایا اس لیے کہ رشوت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ آپ سے معاملہ کر رہا ہے، کرائے کا معاملہ کر رہا ہے، تو آپ تو کرائے کی رقم اس سے وصول کر ہی رہے ہیں، تو اب آپ جو رقم اضافی لے رہے ہیں، ایکسٹرا، جو الگ سے پگڑی کے نام سے یا ہمیشہ رہنے کے نام سے، وہ لینا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ معاملہ ہی درست نہیں۔ جب وہ معاملہ ہی درست نہیں ہے تو وہ رقم لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو پہلی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ پگڑی سسٹم جائز نہیں ہے۔ آخر میں حضرت نے فرمایا کہ بعض معاصر حضرات نے، موجودہ علماء نے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے عرف کے اعتبار سے، کہ ہم اس کو دستبرداری مان لیں۔ تو حضرت کہتے ہیں دستبرداری اس وقت مانی جائے گی جب پہلا معاملہ جائز ہو۔ جب پہلا معاملہ حق قرار کا ہی جائز نہیں ہے تو دستبرداری کو صحیح مانا نہیں جا سکتا۔ دوسرا مسئلہ، جن معاصرین نے پگڑی کو جائز کہا ہے انہوں نے مستاجر کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ اگر مالک زمین خالی کرانا چاہے تو اس سے عوض طلب کریں، اور ضروری نہیں کہ یہ عوض اس مقدار کے برابر ہی ہو جو مستاجر نے مالک کو پگڑی کے طور پر شروع معاملے میں دی تھی، بلکہ فریقین کے لیے جائز ہے کہ باہمی رضامندی سے کسی بھی رقم پر متفق ہو جائیں۔ اور اگر عدم جواز کا قول لیا جائے جو راجح ہیں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر اجارے کی مدت مقرر نہیں ہے تو مستاجر کے لیے زمین خالی کرنے کے عوض مالک سے کچھ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اسے اس بات کی اجازت ہوگی کہ شروع معاملے کے وقت پگڑی کے طور پر جو رقم اس نے دی ہے وہ اس سے واپس لے لے، اس لیے کہ وہ رشوت ہے جس کا دینے والے کو حوالے کرنا اور واپس کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب پگڑی کا معاملہ ہو جائے اور کرایہ دار اب اس جگہ کو خالی کر رہا ہے، اس جگہ سے اپنا قبضہ ہٹا رہا ہے، تو کیا وہ رقم لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ تو جو حضرات اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جو معاصر علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلا معاملہ درست ہوا تو اب اس سے دستبرداری کے عوض کے طور پر وہ رقم لے سکتا ہے، اور اب وہ رقم جتنی بھی ہو، پگڑی کے طور پر جتنی لی تھی اس سے جڑے گی نہیں۔ پگڑی کے طور پر لی تھی 1,00,000 روپے لیے تھے، لیکن ابھی صلح کے طور پر 2,00,000 طے کر رہے ہیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ صرف ان بعض معاصر علماء کے اعتبار سے، اور اکثر حضرات کے ہاں جو جیسا کہ بتلایا کہ راجح یہی ہے کہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے، تو پھر ایسے موقع پر کوئی الگ سے رقم لینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، پگڑی کے نام پر جو اس نے پہلے رقم دی تھی اسی رقم کو واپس لے سکتا ہے، اس لیے کہ پہلے جو دی تھی وہ رشوت تھی، اور رشوت کا واپس کرنا ضروری ہے، رشوت کا لینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پگڑی کے اعتبار سے 1,00,000 روپے دیے تھے، تو اب پگڑی کا معاملہ ہی جائز نہیں ہوا، لیکن جب وہ اب 10 سال کے بعد اپنا قبضہ ہٹا رہا ہے تو وہ جو 10 سال کا کرایہ تو اس نے ادا کیا ہی، جو 1,00,000 روپے دیے تھے وہ اپنے 1,00,000 روپے واپس لے سکتا ہے، اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہوگی، یعنی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے بلکہ سابقہ معاملے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو عام فقہاء کے اعتبار سے یہی مسئلہ ہے اور یہی راجح ہے۔ تیسرا مسئلہ، کیا پرانے کرایہ دار کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نئے کرایہ دار سے اپنے بقاء علی الاجارے کے حق کے عوض کوئی چیز مانگے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضرات پگڑی کو جائز کہتے ہیں وہ اس کو بھی جائز کہتے ہیں، لیکن اگر پگڑی کے ناجائز ہونے کے قول کو لیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اجارے کی مدت مقرر نہیں، جیسا کہ پگڑی والے کرائے کے معاملات میں دستور ہیں، تو نئے کرایہ دار سے اس کا بدل لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اصل اجارے کی مدت مقرر کی گئی ہو اور مستاجر نئے کرایہ دار کے لیے اس سے پہلے دستبردار ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس دستبرداری کے عوض کوئی چیز مانگے۔ تیسرے مسئلے میں یہ تھا کہ پرانا کرایہ دار نئے کرایہ دار سے اپنا حق ختم کرنے اور اپنا حق چھوڑنے کے عوض کچھ رقم لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب حضرت نے دیا ہے کہ پگڑی میں چونکہ مدت مقرر نہیں ہوتی ہے، تو اگر مدت اجارے میں مقرر نہ ہو
تو اب پرانا کرایہ دار کوئی رقم الگ سے لے سکتا نہیں ہے، وہ اپنے قبضہ خالی کرنے کے عوض 1 روپیہ بھی اس سے لے نہیں سکتا۔ ہاں اگر مدت مقرر تھی، بھائی 15 سال کے لیے اس نے کرائے پر لیا تھا اور اب وہ نئے کرایہ دار کی رعایت میں 5 سال میں ہی خالی کر رہا ہے، اپنا قبضہ ہٹا رہا ہے، تو وہ جو 10 سال پہلے جو دستبردار ہو رہا ہے تو اپنے اس دستبردار ہونے کے عوض کے طور پر وہ اس سے لے سکتا ہے۔ یہ عام فقہا کا مذہب ہے۔ باقی جو حضرات پگڑی کے جواز کے قائل ہیں تو وہ اس معاملے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، لیکن وہ راجح نہیں ہے۔ راجح یہی ہے کہ پگڑی کا معاملہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، کیا مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ نئے کرایہ دار سے کسی عوض کا مطالبہ کرے صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس کے نئے کرایہ دار ہونے کا اعتراف کر رہا ہے، جبکہ پہلا کرایہ دار اس کے لیے دستبرداری کر چکا ہے اور دوسرا کرایہ دار اسے ایک عوض دے چکا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی فقیہ نے اس کو جائز کہا ہو، حتیٰ کہ جو فقہا پگڑی کو جائز کہتے ہیں وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور چونکہ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نئے کرایہ دار اور پرانے کرایہ دار نے آپس میں معاملہ حل کر لیا، پرانا کرایہ دار کچھ عوض لے کر دستبردار ہو گیا، تو اب یہ جو مالک ہے وہ کرایے کے رقم کے علاوہ کوئی نئی رقم اس کو اپنا کرایہ دار ماننے کے طور پر وصول کر سکتا ہے کہ تم اتنے 1000 روپے یا اتنے لاکھ روپے دو تو میں تم کو اپنا کرایہ دار تسلیم کروں گا۔ اس کا جواب جو حضرت نے دیا ہے کہ یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ جو فقہا پگڑی کو جائز کہتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ معاملہ جائز نہیں ہے، اور چونکہ فقہا کی اکثریت نے پگڑی کو جائز نہیں کہا ہے اس لیے صحیح، بے غبار اور متفقہ طریق حسب ذیل ہوگا۔ پگڑی کے جواز کے اصول۔ اب یہاں حضرت نے پگڑی کی جائز شکل کیا ہو سکتی ہے، کس طرح پگڑی کا معاملہ جائز ہوگا اس کو بیان کیا ہے۔ پگڑی کے جواز کے اصول میں پہلا ضابطہ یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے، کرائے پر دینے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ مستاجر سے مال کی ایک معین مقدار وصول کر لے، جسے چند معین سالوں کا پیشگی کرایہ مان لیا جائے، چاہے کرایہ سالانہ لیا جاتا ہو یا ماہانہ، اور اس وصول کی ہوئی مقدار پر تمام احکام کرایے ہی کے عائد ہوں گے۔ چنانچہ اگر متفق علیہ مدت سے قبل کسی وجہ سے اجارہ فسخ ہو جائے تو مالک کے ذمہ واجب ہے کہ وہ مستاجر کو اتنی رقم واپس کر دے جو باقی مدت کے کرایے کے مقابل ہے۔ یہ پہلا اصول بیان کیا ہے کہ اگر پگڑی سسٹم کے متبادل کے طور پر اگر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم بڑی رقم لے رہے ہیں 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، جس کی عام طور پر مالک کو ضرورت ہوتی ہے، زمین یا دکان یا مکان کے مالک کو، تو اس کے جواز کی شکل یہ ہے کہ ہم اسے پگڑی اور حق قرار وغیرہ نہ مانیں، بلکہ اسے ہم ایک مدت تک کا پیشگی کرایہ مان لیں۔ کرایہ چاہے ماہانہ ہو چاہے سالانہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مثال کے طور پر جگہ کا کرایہ 5000 روپے ہے اور یہ جو زمین کا مالک ہے وہ 3 لاکھ روپے وصول کر رہا ہے، تو 5000 روپے کے اعتبار سے جتنے مہینے بنتے ہوں 3 لاکھ روپے کے، یوں سمجھا جائے گا کہ اتنی مدت کا اس نے پیشگی کرایہ وصول کر لیا اور اس پر سارے جو احکام ہیں وہ کرایے کے ہی لاگو ہوں گے۔ اگر کسی وجہ سے بعد میں معاملہ کینسل ہوتا ہے، فسخ ہوتا ہے، تو جتنی مدت گزری اتنی مدت کے کرایے کا وہ حقدار ہوگا اور بقیہ رقم اسے واپس کرنی ہوگی۔ اگر اجارہ مقررہ مدت کے لیے ہو، جس مدت تک اجارے پر باقی رہنے کا مستاجر کا حق ہو، پھر کوئی دوسرا آدمی یہ چاہے کہ مستاجر اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بجائے وہ خود کرایہ دار بن جائے، تو پہلے کرایہ دار کے لیے عوض کا مطالبہ کرنا جائز ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہوگی کہ وہ کچھ لے کر حق استیجار سے دستبردار ہو گیا اور مال کے عوض عہدوں سے دستبرداری والے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہوگی کہ اصلی اجارہ معین مدت تک ہو، مثلا 10 سال، اور اس دوران مستاجر دستبردار ہو جائے۔ دوسرا معاملہ بتلا رہے ہیں کہ اگر اجارہ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بغیر مدت کے نہیں ہے، بلکہ ایک مدت مقرر کر کے ہیں، متعینہ مدت کے لیے ہیں۔ اب پرانے مستاجر کو کسی وجہ سے خالی کرایا جا رہا ہے، نیا مستاجر آ رہا ہے، تو چونکہ اتنی مدت تک کرائے پر رہنے کا اس کا حق ثابت ہو چکا ہے، اس کا حق جو ہے واضح ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے، لہذا اب جب یہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے اور اپنے جو حق کو، اپنے قبضے کو یہاں سے خالی کر رہا ہے، تو اس کے عوض وہ دستبردار ہونے کے عوض کچھ رقم لے سکتا ہے، اس کا یہ لینا جائز ہوگا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مدت اس کی پہلے سے فکس ہونی چاہیے اجارے کی۔ اگر ہمیشہ ہمیشہ والا اجارہ تھا جو پگڑی کے سسٹم میں ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ کرائے کا معاملہ اگر مقررہ مدت کے لیے ہو تو کرائے پر دینے والے کے لیے شرعی جواز کے بغیر اسے فسخ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر وہ شرعی جواز کے بغیر اسے فسخ کرنا چاہے تو کرائے پر لینے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ اس سے کسی عوض کا مطالبہ کرے، اور اس معاملے کی حیثیت یہ ہوگی کہ وہ عوض لے کر اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملے کے شروع میں پیشگی اجرت کے طور پر کرایہ دار جو رقم دے چکا ہے اس میں سے باقی رقم واپس لینے کا بھی مستحق ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ مطلب یہ ہے کہ دکان یا مکان زمین کے مالک نے ایک مدت تک کے لیے کرائے پر دے دیا، مثلا میں نے اپنی جگہ 10 سال کے لیے کرائے پر دے دی، تو اب اگر کوئی وجہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو میں 10 سال تک اس کو خالی نہیں کرا سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک معاملہ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس کا حق وابستہ ہو چکا ہے۔ اب اگر میں بغیر عذر کے اسے خالی کراتا ہوں 5 سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں، جبھی بھی اس مدت سے پہلے، تو چونکہ اس کا جو حق ہے وہ کم ہو رہا ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے، تو وہ اپنے اس حق سے دستبردار ہونے کے عوض کچھ رقم مجھ سے واپس مانگ سکتا ہے، اور یہ رقم الگ ہوگی۔ میں نے جو کرایہ پہلے وصول کیا ہے اس میں سے جتنی مدت باقی ہے وہ کرایہ تو مجھے لوٹانا ہی ہے۔ مثال کے طور پر میں 10 سال کا کرایہ پہلے لے چکا ہوں اور اب میں 5 سال میں خالی کرا رہا ہوں، تو 5 سال جو باقی ہیں ان کا کرایہ تو مجھے واپس کرنا ہی ہے، ساتھ ساتھ کرایہ دار مجھ سے الگ سے ایک رقم خالی کرانے کے عوض بھی لے سکتا ہے، کیونکہ اس مدت تک اس کا رہنے کا حق وابستہ ہو گیا تھا، اور اب اس کا حق یہاں سے ختم ہو رہا ہے، تو وہ اپنا حق ختم کرنے کے عوض میں دستبرداری کے طور پر کوئی رقم لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔